वसअलूहु, उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अनिल अशरिबा, पीने के बारे में। यहाँ अशरिबा से मुराद हुक्म ज़ुरूफिया, यानी पीने के जो बर्तन है उन बर्तनों के बारे में सवाल किया, यानी ज़ुरूफ़ुल अशरिबा, सअलूहु अन ज़ुरूफ़िल अशरिबा, पीने के बर्तनों के बारे में आपसे सवाल किया। फ़अमरहुम बि अर्बइन व नहाहुम अन अर्बा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 चीज़ों का हुक्म फरमाया और 4 चीज़ों से मना फरमाया। अमरहुम बिल ईमान, जिन 4 चीज़ों का हुक्म फरमाया वो ये है। अमरहुम बिल ईमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म फरमाया ईमान बिल्लाह की, कि अल्लाह ही पर ईमान लाओ, वहदहु ला शरीक, जो वहदहु ला शरीक है। क़ाला तदरून मल ईमान, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो मल ईमान बिल्लाहि वहदा, अकेले अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है। क़ालू अल्लाहु व रसूलु आलम, तो उन लोगों ने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानते हैं। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ला इलाहा, इसकी गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, यह है शहादत बिल्लाहि वहदा। व इक़ामुस्सलाह, और नमाज कायम करना, व इताइज़ ज़का, और ज़कात अदा करते रहना, व सियाम रमज़ाना, और नमाज रमज़ान के रोज़े रखना, व अन तुअतु मिनल मग़नमी अल खुमुसा, और माल गनीमत में से पाँचवा हिस्सा ये बैतुल माल में जमा करना, यानी अल्लाह के रास्ते में देना और बैतुल माल में जमा करना। और ये आजकल भी हुक्म है कि माल गनीमत में से सबसे पहले 5वां हिस्सा निकाल कर बैतुल माल में जमा किया जाएगा, बैतुल माल जो आम गरीबों का हक है, उसके बाद फिर माल गनीमत की तकसीम होगी। तो यहाँ पर एक सवाल है कि हदीस में तो आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों का हुक्म दिया और 4 चीज़ों से मना किया, तो 4 चीज़ें तो हो गई, ईमान बिल्ला, इक़ामिस सला, ईताई ज़का और सियाम रमज़ान। व अन तुअतु मिनल मग़नमी अल खुमुसा, ये तो 5वीं चीज़ है। तो इसका जवाब ये है कि असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 चीज़ों का हुक्म दिया था, लेकिन चूँकि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये ज़िक्र किया कि हमारे और कबीला मुज़र के दरमियान जंग छिड़ी रहती है और 4 महीनों के सिवा हम आपके पास नहीं आ सकते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि इन लोगों की कबीला मुज़र के साथ दुश्मनी है, जो काफिरों का कबीला है और उनके साथ इनकी जंग चलती रहती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इसका हुक्म भी फरमा दिया कि चूँकि जब आप जंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बाज़ औक़ात माल गनीमत भी आपके हाथ लग जाता होगा, तो उसमें से भी ये याद रखें कि 5वां हिस्सा यानी खुमस जो है वो बैतुल माल में आपने जमा करना है या गरीबों में तकसीम कर देना है। तो असल में 4 चीज़ें, ये 5वीं चीज़ जो इजाफी है ये उनकी उस गुफ्तगू का जवाब था और ये इसलिए उनको फरमाई, वगरना ये असल हदीस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद था उसमें ये शामिल नहीं थी, बल्कि ये उनकी रहनुमाई के लिए कि आप जंग करते रहते हैं तो आप उसका भी खुमस भी अदा करते रहे। या दूसरा जवाब इसका ये है वह ईताई ज़का में, यानी ज़कात अदा करते रहो, ये उसी का हिस्सा है, तो उसके एक हिस्से की तशरीह आपने अलग से फरमा दी, क्योंकि ज़कात में तो ये आ गया कि ज़कात अदा करते रहो, लेकिन क्योंकि उन लोगों को मज़ीद वजाहत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात में से ये भी है कि आप फिर माल गनीमत का 5वां हिस्सा बैतुल माल में दे दिया करें। वनहाहुम अन अर्बइन, और आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों से उनको मना फरमाया। अनिल हंतम, आपने हंतम से मना किया, व दुब्बाई, और दुब्बा से, व नक़ीर वल मुज़फ़्फ़त, इन 4 चीज़ों से आपने उनको मना किया। अब दुब्बा, हिंतम और नक़ीर क्या चीज़ है, तो हिंतम कहते हैं सब्ज़ रंग के गड़े को, सब्ज़ रंग के गड़े को हिंतम कहते हैं। ये वो बर्तन थे 4 किस्म के जिसमें उमूमन अरब के कबाइल और पुराने ज़माने में इसमें शराब बनाई जाती थी। तो सब्ज़ रंग का गड़ा जो आज भी चाइना में इस्तेमाल होता है शराब बनाने के लिए, उसको हिंतम कहते हैं। दूसरा जो बर्तन था वह दुब्बा, ये कद्दू को अंदर से खाली कर देते थे, जो बड़ा कद्दू होता है उसको अंदर से खाली कर देते थे और उसमें शराब बनाई जाती थी।
والنقیر، نقیر کہتے ہیں کہ بڑے جو درخت ہوتے تھے ان کو کاٹ دیا جاتا تھا، اور جو نیچے درخت کا تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے، جو اس کی جڑیں اس نیچے زمین میں ہوتی ہے، اور کچھ حصہ رہ جاتا ہے جب درخت کو کاٹا جاتا ہے، تو اس حصے کو جو زمین کے ساتھ متصل ہوتا تھا اس کو اندر سے خالی کر دیا جاتا تھا، اور اس کے اندر شراب بنائی جاتی تھی، تو اس کو نقیر کہتے ہیں، اور اس میں کئی سال شراب پڑی رہتی تھی، اوپر سے کسی چیز کے ذریعے اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ والمزفت، مزفت اس گڑے کو کہتے ہیں یا اس برتن کو کہتے ہیں جس کو اندر سے تارکول لگا دیا جاتا تھا، تو تارکول لگا کر اس کو بالکل سیاہ کر دیا جاتا تھا، اور اس میں پھر شراب بنائی جاتی تھی۔ تو ان چیزوں میں شراب اس لیے بنائی جاتی تھی کہ ان چیزوں سے اندر میں گرمائش، باہر سے یہ ٹھنڈی ہوتی تھی اور اندر سے گرم ہوتی تھی، تو اس سے شراب جلدی بن جاتی تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا، لیکن آج کل ان برتنوں کا استعمال کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ اس وقت اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان لوگوں نے شراب بناتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منع کا حکم فرما دیا، حرام ہونے کا حکم فرما دیا۔ قرآن مجید نے بھی انما رجس یعنی گندگی کے الفاظ شراب کے لیے استعمال کیے، انہ رجس من عمل الشیطان، یہ قرآن مجید نے شراب کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ وہ نجس ہے اور حرام ہے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے شراب کو تو پھینک دیا، لیکن وہ برتن جو تھے وہ ان کے پاس موجود تھے، تو ان کے استعمال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ اس لیے منع کیا کہ ان برتنوں میں ابھی تازی شراب، کیونکہ اس کا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا شراب کے حرام ہونے کا، تو ان برتنوں میں شراب کے کچھ نہ کچھ اثرات کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ جب برتن میں پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو وہ برتن ہوتا ہے اس کو چوس لیتے ہیں۔ آج کل کے برتن ہی جو پلاسٹک وغیرہ کے ہوتے ہیں، یہ برتن جو گھڑے تھے یا کدو وغیرہ یا درخت کی جو لکڑی ہوتی ہے، وہ لازمی بات ہے پانی کو چوس لیتی ہے، تو ایسے جو برتن تھے انہوں نے وہ شراب کو انہوں نے چوس لیا تھا، تو شراب کے اثرات اس میں موجود تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان چیزوں سے منع کیا۔ لیکن چونکہ آج کل اس کا زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، یا بہت زیادہ زمانہ گزرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو یہ شروع اور آغاز اسلام کی بات ہے، جب شروع میں شراب حرام ہوئی۔ وقال، آگے فرمایا، احفظوہن، اس کو محفوظ کر لو، یعنی جو میں نے بتایا اس کو محفوظ کر لو۔ واخبروا بہن من وراءکم، اور اس کی خبر ان لوگوں کو دے دو جو آپ نے پیچھے چھوڑے ہیں، یعنی پیچھے قبیلے والوں کو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، ولفظ للبخاری، لیکن یہ جو ذکر کردہ الفاظ ہے یہ امام بخاری کے ہیں۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، جن کو خیر الامت کا لقب دیا گیا ہے، وہ اس لقب سے مشہور ہے۔ 70 برس کی عمر میں طائف کے مقام پر آپ نے وفات پائی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ وعن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت مشہور انصاری صحابی ہے جو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ میں شریک تھے، اہل صفہ کے معلم تھے، یعنی استاذ تھے۔ آپ نے 72 سال کی عمر پائی اور سن 43 ہجری میں وفات پائی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحولہ عصابۃ من اصحابی، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی، بایعونی علی اللہ تشرکوا بی شیئا، آپ نے یہ فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس چیز پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا ولا تزنوا، اور نہ چوری کرو گے اور نہ زنا کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور نہ اپنے اولاد کو قتل کرو گے، کیونکہ عرب میں مشہور تھا، کبھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور کبھی اپنے بچوں کو رزق کی تنگی کی وجہ سے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، جس کا جواب قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم آپ کو بھی رزق دیتے ہیں اور آپ کے اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے، تو رزق کی تنگی کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو۔ تو یہ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ یہ اس وقت عام تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی حکم فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو. ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور نہ ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرو. ولا تعصوا فی معروف، اور نہ کسی نہ میرے دیے ہوئے کسی حکم کی نافرمانی کرو. معروف سے مراد نیکی کے کاموں کی، نیکی کے احکامات کے جو احکام ہیں ان میں نافرمانی مت کرو. فمن وفا منکم فاجروہ علی اللہ، پس جس نے تم میں سے یہ کام پورے کیے، یعنی باتوں پر عمل کیا، فاجروہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے، یعنی اللہ اس کو اجر دیں گے. ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب به فی الدنیا، اور جو ان میں سے کسی گناہ میں پڑ گیا، یعنی جن گناہوں سے منع کیا ان میں سے اگر کسی میں پڑ گیا، فعوقب به فی الدنیا، تو اس کو اس کی سزا دنیا میں دی جائے گی. فہو کفارۃ اللہ، تو یہ دنیا کی سزا اس کے لیے اس گناہ کی معافی کا کفارہ بن جائے گی. ومن اصاب من ذلک شیئا، اور اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی گناہ میں پڑ گیا، ثم سترہ اللہ علیہ، پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، یعنی اللہ نے اس کو دنیا میں اس کی سزا نہیں دی، فہو الی اللہ، تو اللہ ہی کی طرف اس کا معاملہ ہے. ان شاء عفا عنہ، اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے، یعنی آخرت میں اس کو معاف کر دے. وان شاء عاقبہ، اور اگر چاہے تو آخرت میں اس کو سزا دے دے، یعنی دنیا میں سزا نہیں دی، پردہ پوشی کی، تو پھر دونوں صورتیں ہیں، یا تو سزا دے آخرت میں اور یا معاف کر دے. فبایعناہ علی ذلک، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان باتوں پر بیعت کر لی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری کا اصل نام سعد بن مالک بن شیبان ہے. ابو سعید آپ کی کنیت ہے اور خدری کی نسبت سے مشہور ہے. سن 73 ہجری میں جمعے کے روز 83 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الی المصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں، یہ راوی کو شک ہوا، الی المصلی، عیدگاہ کی طرف آئے. فمر علی النساء، تو عورتوں کی ایک جماعت پر ان کا گزر ہوا. فقال، فرمانے لگے، یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں، تصدقنا، تم سچ بولا کرو. صحیح، تصدقنا، سچ بولا کریں. فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے. کب دیکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اس وقت. فقلنا وبما یا رسول اللہ، تو عورتوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کس وجہ سے؟ قال تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیرہ، اس لیے کہ آپ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات پر بھی، چھوٹی چھوٹی بات گھر میں بھی اگر اپنی طبیعت کے مخالف نظر آئے یا طبیعت کے مخالف ہو جائے تو لعن طعن شروع کر دیتی ہے. حالانکہ اپنے اولاد کو بددعائیں دینا شروع کر دیتی ہے. وتکفرن العشیرہ، اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ عورتیں ایسی ہیں کہ آپ پوری زندگی ان کو راحت اور سکون پہنچائے، لیکن کسی ایک دن آپ کے سے ان کو تکلیف پہنچ جائے، کسی ایک دن پوری زندگی میں، تو آپ کے تمام ان اچھائیوں کو اور ان راحت کے لمحوں کو بھول جائیں گی اور کہیں گی کہ آپ سے تو کبھی مجھے راحت اور خوشی پہنچی ہی نہیں، جب سے آپ کے پاس آئی ہوں تکلیف اور مشقتوں میں مبتلا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک حدیث کے یہ الفاظ ہے، وتکفرن العشیر، یعنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب اللب الرجل الحازم من احداکن، اور میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ وہ دین کے ناقص
اور عقل کے ناقص ہونے کے باوجود عقل مند اور سمجھدار بندے کے عقل کو لے جاتی ہے، یعنی اس کے عقل کو پردے ڈال دیتی ہے، اس کو حیران